السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لبنان میں پیجرز کے بعد واکی ٹاکیز میں بھی دھماکے، متعدد ہلاکتیں، اسرائیلی ایجنسی موساد کا ہاتھ، حزب اللہ کا الزام۔ حزب اللہ اراکین کے پیجرز اور واکی ٹاکی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، امریکہ کا بیان، کہا دھماکوں کی تازہ صورتحال کا لے رہے ہیں جائزہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کر لی منظور، 1 سال کے اندر اسرائیل محبودہ فلسطینی علاقوں سے کریں گے جگہ خالی، قرارداد میں مطالبہ۔ غزہ میں تباہ کن اسرائیلی جنگ کا 1 سال مکمل ہونے کے قریب، جرمنی نے اسرائیل کو مزید ہتھیار دینا روک دینے کا کیا فیصلہ۔ اور اسرائیل کو امریکی اسلحہ کی فراہمی جلد روک دینے کے لیے ایک مسودہ کریں گے پیش، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کیا اعلان۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ لبنان میں پیجرز دھماکوں کے بعد چہارشنبے کو ہزاروں واکی ٹاکی ڈیوائسز بھی اچانک دھماکوں سے پھٹ پڑے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کے ممبران اپنے زیر استعمال ان تمام ڈیوائسز کی بیٹریاں نکال کر انہیں دور رکھ رہے ہیں جنہیں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد درآمد کیا گیا۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ لبنان اور شام میں 2 دنوں کے اندر ہوئے پیجر، واکی ٹاکی اور سولار پینلز کے سلسلے وار دھماکوں کے پیچھے ایک پیچیدہ اسرائیلی خفیہ آپریشن کا انکشاف ہو رہا ہے، جسے آپریشن لبنان کے نام سے 2022 میں ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ اسرائیل نے اس منصوبے کے تحت ہنگری میں ایک فرضی شیل کمپنی بنائی اور تائیوان کی معروف کمپنی گولڈ پالو کے ساتھ معاہدہ کر لیا تاکہ حزب اللہ کو دھماکہ خیز مواد سے لیس مواصلاتی آلات فراہم کیے جائیں۔ اس کمپنی کا مقصد حزب اللہ کے مواصلاتی نیٹ ورک کو تباہ کرنا تھا۔ BSC کنسلٹنگ نے خود کو ایک بین الاقوامی پیجر اور واکی ٹاکی بنانے والی کمپنی کے طور پر پیش کیا۔ دراصل حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اپنے جنگجوؤں کو ہدایت دی تھی کہ وہ موبائل فون کے بجائے پیجر اور واکی ٹاکی جیسے قدیم آلات کا استعمال کریں تاکہ اسرائیلی جاسوسی سے محفوظ رہا جا سکے۔ حزب اللہ نے ان مواصلاتی آلات کو اپنے تحفظ کا اہم ذریعہ سمجھا، لیکن اسرائیل نے انہی آلات میں دھماکہ خیز مواد نصب کرتے ہوئے انہیں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ لبنان اور شام کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 دنوں کے اندر پیجر، واکی ٹاکی اور سولار پینل میں دھماکوں میں مجموعی طور پر 32 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، جبکہ 4500 سے زیادہ زخمی بتائے گئے۔ ان دھماکوں کا مقصد حزب اللہ کی مواصلاتی صلاحیتوں کو تباہ کرنا اور ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنا سمجھا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے ان دھماکوں میں ملوث ہونے کی باضابطہ تصدیق یا پھر انکار بھی نہیں کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریش نے کہا ہے کہ لبنان کی صورتحال بہت تیزی سے بگڑ سکتی ہے، جسے روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جانی چاہیے۔ انتونیو گتریش نے نیو یارک میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ لبنان میں پیجرز کے دھماکوں کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے گتریش نے کہا کہ جس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا وہ خاص طور پر تشویشناک ہے۔ گتریش نے کہا ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ لبنان میں صورتحال بہت تیزی سے بگڑ جائے گی، اس کی روک تھام کے لیے تمام کوششیں کی جانی چاہیے۔ سیکریٹری جنرل کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد ہی لبنان میں ریڈیو کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ لبنان کے حزب اللہ اراکین کے پیجرز اڑانے سے نہ تو ہمارا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ہم اس بارے میں کسی رائے کا اظہار کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی و اطلاعات جان کربی نے معمول کی پریس کانفرنس میں لبنان کے دھماکوں کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ انتظامیہ لبنان میں پیجر دھماکوں کے بارے میں خاموشی کے موقف پر قائم ہے۔ واحد چیز جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمارا کسی بھی طرح سے کوئی تعلق نہیں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد منظور کر لی ہے، جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 12 ماہ کے اندر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں سے اپنی غیر قانونی موجودگی ختم کرے۔ جنرل اسمبلی میں اس قرارداد کے حق میں 124 اور مخالفت میں 14 ووٹ آئے، جبکہ 43 ممالک نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کی مخالفت کرنے والے ممالک میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل تھے۔ جنرل اسمبلی نے یہ قرارداد ایک ایسے وقت میں منظور کی ہے جب آئندہ ہفتے 26 ستمبر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے۔
اسی روز فلسطینی صدر محمود عباس بھی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ جنرل اسمبلی میں یہ قرارداد عالمی عدالت انصاف کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے اور اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے بعد پیش کی گئی۔ غزہ میں تباہ کن اسرائیلی جنگ کا 1 سال مکمل ہونے کے قریب پہنچنے پر جرمنی نے اسرائیل کو مزید ہتھیار دینا روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جرمنی وزارت اقتصادی امور کے قریبی ذرائع نے ایک سینئر سرکاری اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے قانونی مقدمات کے قانونی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے کے لائسنس کی منظوری کا کام روک دیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو جارحانہ جنگی امریکی اسلحہ کی فراہمی رکوانے کے لیے قرارداد میں ایک مسودہ پیش کریں گے۔ ان کا یہ اعلان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی جنگ کا 1 سال مکمل ہونے والا ہے اور فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 41,000 سے بھی تجاوز ہو چکی ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکی صدارتی انتخاب بھی محض 40-42 دن دور رہ گئے ہیں۔ برنی سینڈرز نے ایک آزاد سینیٹر ہیں مگر ان کی ڈیموکریٹکس کے ساتھ غیر معمولی قربت ہے۔ ان کا نام ایک معتبر حیثیت کا حامل ہے، حتیٰ کہ امریکہ میں موجود غیر ملکی شہری بھی ان کے لیے گرمجوشی رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ اسرائیل کو اسلحہ کی مزید سپلائی روکنے کے لیے اپنا مسودہ اگلے ہفتے کے دوران کانگریس میں پیش کریں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 ستمبر کو 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے حوالے سے کمیٹی کے روبرو پیش ہوں۔ کمیٹی کے ایک بیان کے مطابق اگر سیکریٹری بلنکن پیش ہونے میں ناکام رہیں تو چیئرمین اس رپورٹ کے مکمل کمیٹی مارک اپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے جو امریکی ایوان نمائندگان کو سفارش کرے گی کہ قانونی طور پر جاری کردہ حکم کی خلاف ورزی پر سیکریٹری بلنکن کے خلاف کانگریس کی توہین کے الزام میں کارروائی کریں۔ دنیا میں پہلی بار ایک ملک میں پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں کا استعمال ختم ہونے کے قریب ہے۔ یورپی ملک ناروے میں پیٹرول پر چلنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس طرح یہ دنیا کا پہلا ملک بننے والا ہے جہاں ماحول کے لیے نقصان دہ خام ایندھن پر چلنے والی گاڑیوں کو سڑک سے دور کیا جا رہا ہے۔ حکام کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے ٹیکسوں میں بہت زیادہ چھوٹ دی جا رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ لبنان میں پیجرز کے بعد واکی ٹاکیز میں بھی دھماکے، متعدد ہلاکتیں، اسرائیلی ایجنسی موساد کا ہاتھ، حزب اللہ کا الزام۔ حزب اللہ اراکین کے پیجرز اور واکی ٹاکی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، امریکہ کا بیان، کہا دھماکوں کی تازہ صورتحال کا لے رہے ہیں جائزہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کر لی منظور، 1 سال کے اندر اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے کریں گے جگہ خالی، قرارداد میں مطالبہ۔ غزہ میں تباہ کن اسرائیلی جنگ کا 1 سال مکمل ہونے کے قریب، جرمنی نے اسرائیل کو مزید ہتھیار دینا روک دینے کا کیا فیصلہ۔ اور اسرائیل کو امریکی اسلحہ کی فراہمی جلد روک دینے کے لیے ایک مسودہ کریں گے پیش، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کیا اعلان۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔